بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحصیل النحو کی تمرین نمبر 67 میں خوش آمدید۔ آج کی اس تمرین کے اندر ہم منادہ کی بقیہ مثالیں پڑھیں گے۔ پہلی مثال دیکھیں، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہائش اختیار کرو۔ یا یہ قائم مقام ہے ادعو فعل کے، اس میں انا ضمیر فاعل ہے، اور یہ جو آدم ہے یہ بنے گا منادہ جو کہ ادعو کے لیے مفعول واقع ہوگا۔ تو ادعو فعل اپنے فاعل اور منادہ مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ بن جائے گا ندا، اور یہ جو آگے نا اسکن انت وزوجک الجنہ یہ بنے گا جواب ندا۔ اس میں ایک چیز کا آپ اور خیال رکھیں کہ جو آدم ہے یہ چونکہ منادہ مفرد معرفہ ہے لہذا یہ مبنی برضم ہے، اس کے اوپر آپ کو ضمہ نظر آ رہا ہے لیکن محل کے اعتبار سے یہ منصوب ہے کیونکہ یہ جو یا حرف ندا قائم مقام ادعو ہے اس کے لیے مفعول واقع ہو رہا ہے۔ آگے دیکھیں، اسکن فعل ہے، اس میں انت ضمیر یہ بنے گا موقد، اور یہ جو انت ضمیر ہے مرفوع منفصل کی یہ بنے گا اس کے لیے تاکید۔ موقد اپنی تاکید سے مل کر یہ بنے گا معطوف علیہ۔ واو حرف عطف، زوج مضاف، کاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ بنے گا معطوف۔ معطوف علیہ معطوف سے مل کر یہ اسکن کے لیے بنے گا فاعل، اور الجنہ یہ بنے گا اسکن کے لیے مفعول بھی۔ تو اسکن فعل اس میں اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ پھر سارے کا سارا بن جائے گا جواب ندا۔ تو ندا اپنے جواب ندا سے مل کر جملہ ندائیہ انشائیہ ہوگا۔ دیکھیں جو اسکن ہے یہ امر کا صیغہ ہے واحد مذکر مخاطب کا، اور اس کا جو فاعل ہے وہ ہمیشہ اس کے اندر ضمیر مستتر ہی ہوتی ہے، لیکن یہ جو ضمیر آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہے ضمیر منفصل، یہ اسی ضمیر مستتر کی تاکید ہے۔ اسی وجہ سے جب میں نے اس کی ترکیب کی ہے تو اس کے اندر جو ضمیر مستتر تھی انتا اس کو میں نے بنایا موقد، اور اس کی تاکید یہ ضمیر منفصل کو میں نے قرار دیا ہے۔ آگے چلیں، یا جاہلا اجہد فی طلب العلم، اے جاہل علم کی تلاش میں کوشش کرو تاکہ تمہاری جہالت ختم ہو سکے۔ ابھی جو یا ہے یہ قائم مقام ہے ادعو فعل کے، اس میں انا ضمیر فاعل ہے، اور جاہلا یہ منادہ ہے اور مفعول ہے، اور اس کے اوپر حالت نصبی آپ کو لفظوں میں بھی نظر آ رہی ہے کیونکہ یہ ادعو کے لیے مفعول واقع ہو رہا ہے۔ تو ادعو فعل اپنے فاعل انا ضمیر اور منادہ مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر ندا۔ اجہد فعل، اس میں انت ضمیر فاعل، فی حرف جر، طلب مضاف، العلم مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر فی جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ اجہد فعل کے متعلق ہے۔ اجہد فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر اس ندا کے لیے بن جائے گا جواب ندا۔ تو ندا اپنے جواب ندا سے مل کر جملہ ندائیہ انشائیہ ہوگا۔ آگے دیکھیں، یا متعلماً، اے علم سیکھنے والے اپنے استاد کے ادب کی رعایت رکھ، اپنے استاد کا ادب کر۔ یا قائم مقام ادعو فعل کے، اس میں انا ضمیر فاعل، متعلماً یہ منادہ ہے جو کہ مفعول واقع ہو رہا ہے ادعو کا۔ تو ادعو فعل اپنے فاعل اور منادہ مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ سارے کا سارا بن جائے گا ندا۔ رائی فعل، اس میں انت ضمیر فاعل، واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے امر حاضر معلوم سے۔ ادب مضاف ہے، استاد مضاف الیہ مضاف ہے، کاف ضمیر مضاف الیہ۔ تو استاد مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ ادب مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر پھر یہ رائی کے لیے مفعول ہے۔ تو رائی فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ جو پیچھے ہم نے یا متعلماً کو ندا بنایا تھا اس کے لیے بنے گا جواب ندا۔ ندا اپنے جواب ندا سے مل کر جملہ ندائیہ انشائیہ ہوگا۔ آگے چلیں، توبوا الی اللہ ایھا المؤمنون، اس میں تھوڑی سی نا ترتیب تبدیل ہو گئی ہے۔ ایھا المؤمنون یہ ندا ہے جو کہ مؤخر ہے، اور یہ جو توبوا الی اللہ ہے یہ جواب ندا ہے جو کہ مقدم ہے۔ تو اس لیے آپ ترکیب یہاں سے بھی کر سکتے ہیں، یہاں سے بھی کر سکتے ہیں۔ تو ہم یہاں سے اس کی ترکیب شروع کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی وہی والی بات ہے کہ منادہ یہاں پہ دیکھیں معرب باللام ہے، تو منادہ اور ندا یہاں پہ یا حرف ندا محذوف ہے، اس کے درمیان ایھا کا فاصلہ لے کر آیا گیا ہے۔ پھر دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ المؤمنون یہ اس میں جامد نہیں بلکہ اس میں مشتق ہے، لہذا جب آپ نے ترکیب کرنی ہے تو ایھا کو آپ نے بنانا ہے موصوف، المؤمنون کو آپ نے بنانا ہے صفت۔ اب اس کی ترکیب شروع کرتے ہیں۔ یہاں پر یا معذوف ہے جو کہ قائم مقام ہے ادعو فعل کے، اس میں انا ضمیر فاعل ہے، ایج مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ بنے گا موصوف، المؤمنون بنے گا اس کی صفت، موصوف صفت مل کر یہ ادعو کے لیے مفعول ہے۔ تو دیکھیں یہ لفظوں کے اعتبار سے تو اس کے اوپر رفع آ رہا ہے کیونکہ منادہ مفرد معرفہ ہو تو مبنی بر ضم ہوتا ہے، لیکن محل کے اعتبار سے چونکہ یہ ادعو کے لیے مفعول ہے تو محلاً منصوب ہے کیونکہ منصوب کی جگہ میں آ رہا ہے، لیکن لفظوں کے اندر اس کے اوپر ضم آ رہا ہے۔ تو حرف ندا ادعو فعل اپنے فاعل انا ضمیر اور مفعول المؤمنون سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ بن جائے گا ندا، اور جواب ندا اس کا یہاں پر ہے جو کہ اس سے مقدم ہے۔ توبوا فعل، اس میں واو ضمیر فاعل ہے، الی حرف جر لفظ اللہ مجرور، جار مجرور مل کر توبوا فعل کے متعلق ہے۔ توبوا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ جو ندا تھا اس ندا کے لیے بن جائے گا جواب ندا۔
ندا جواب ندا سے مل کر جملہ ندائیہ انشائیہ ہوگا۔ آگے دیکھیں، ایھا العلماء اخلصوا نیاتکم فی التعلیم، اے علماء کی جماعت اپنی نیتوں کو تعلیم میں خالص رکھو۔ اب یہاں پر بھی وہی والی بات ہے کہ العلماء معرف باللام ہے، لہذا اس میں اور یا حرف ندا جو کہ یہاں پہ محذوف ہے، ایھا کا فاصلہ لے آئے ہیں جو کہ لانا جائز ہے۔ تو یا قائم مقام ہے ادعو فعل کے، اس میں انا ضمیر فاعل ہے، ایھا مضاف مضاف الیہ سے مل کر موصوف ہوگا۔ موصوف اس لیے ہوگا کیونکہ یہ جو منادہ ہے یہ اس میں جامع نہیں بلکہ اس میں مشتق ہے، لہذا یہ بنے گا اس کی صفت۔ تو موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ بن جائے گا منادہ جو کہ مفعول ہے ادعو کا۔ تو ادعو فعل اپنے فاعل اور منادہ مفعول سے مل کر یہ بن جائے گا ندا، جواب ندا یہ ہے۔ اخلصوا فعل، اس میں واو ضمیر فاعل ہے، نیات مضاف قم ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بنے گا مفعول اخلصوا کا۔ فی حرف جر تعلیم مجرور، جار مجرور مل کر اخلصوا فعل کے متعلق، اخلصوا فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ بن جائے گا جواب ندا۔ تو ندا اپنے جواب ندا سے مل کر جملہ ندائیہ انشائیہ ہوگا۔ آگے بھی ایسے ہی ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ اب یہاں پہ دیکھیں الناس معرف باللام ہے، لہذا یا اور الناس کے منادہ کے درمیان ایھا کا فاصلہ لے آئے ہیں، لیکن چونکہ الناس یہ اس میں مشتق نہیں اس میں جامد ہے، لہذا جب آپ نے ترکیب کرنی ہے تو ایھا کو مضاف مضاف الیہ سے مل کر آپ نے اس کو بنانا ہے مبین، جیسا کہ میں آپ کو شروع میں اصول بتا چکا ہوں۔ الناس بنے گا بیان، عطف بیان، تو مبین اور عطف بیان سے مل کر یہ پھر بن جائے گا منادہ جو کہ مفعول ہوگا یا میں جو ادعو فعل ہے اس کے لیے، اور اس میں انا ضمیر ہوگی فاعل۔ تو ادعو فعل اپنے انا ضمیر فاعل اور منادہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ بن جائے گا ندا، اور جواب ندا یہ ہوگا۔ اعبدوا فعل، اس میں واو ضمیر فاعل ہے، رب مضاف قم ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بنے گا موصوف، الذی اسم موصول، خلق فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل قم ضمیر مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر الذی اسم موصول کا صلہ، موصول صلہ مل کر یہ ربکم موصوف کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر اعبدوا کے لیے مفعول۔ تو اعبدوا فعل اپنے فاعل واو ضمیر اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر اس ندا کے لیے بن جائے گا جواب ندا، ندا اپنے جواب ندا سے مل کر جملہ ندائیہ انشائیہ ہوگا۔ تو یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ منادہ چونکہ مفرد معرفہ ہے لہذا یہ مبنی بر ضم ہے، لیکن محلا منصوب ہے کیونکہ یدعو کے لیے مفعول واقع ہو رہا ہے۔ آگے چلیں، یا ابانا استغفر لنا، اے ہمارے ابا جان ہمارے لیے استغفار کیجیے۔ یا قائم مقام ادعو فعل کے، انا ضمیر فاعل، ابانا مضاف مضاف الیہ سے مل کر منادہ جو کہ مفعول واقع ہو رہا ہے ادعو کا، ادعو فعل اپنے فاعل اور مفعول منادہ سے مل کر یہ بن جائے گا ندا، استغفر فعل انت ضمیر فاعل، لام حرف جر نا ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر استغفر فعل کے متعلق ہے، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر ندا کے لیے جواب ندا، ندا جواب ندا سے مل کر جملہ ندائیہ انشائیہ ہوگا۔ آگے چلیں، یا ایھا الداعی لا تتجاوز عن الادب فی دعائک، اے دعا مانگنے والے اپنی دعا میں ادب سے تجاوز نہ کرو، یعنی ادب کے ساتھ دعا مانگو۔ یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ الداعی معرف باللام ہے، لہذا یا اور منادہ معرف باللام کے درمیان ایھا کا فاصلہ لے آئے ہیں، اور چونکہ الداعی یہ اس میں جامع نہیں اس میں مشتق ہے، لہذا ترکیب میں آپ نے ایھا کو بنانا ہے موصوف، مضاف مضاف الیہ سے مل کر موصوف، الداعی کو بنانا ہے اپنی صفت، موصوف صفت مل کر پھر یہ بن جائے گا منادہ جو کہ مفعول ہے یا میں ادعو فعل کا، ادعو فعل اس میں انا ضمیر فاعل اور منادہ مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ بن جائے گا ندا، لا تتجاوز فعل انت ضمیر فاعل، ان حرف جر ادب مجرور، جار مجرور مل کر لا تتجاوز فعل کے متعلق ہے، فی حرف جر دعا مضاف کاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر فی جار کا مجرور، جار مجرور مل کر لا تتجاوز فعل کے متعلق ہے، لا تتجاوز فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ بن جائے گا جواب ندا۔ تو ندا اپنے جواب ندا سے مل کر جملہ ندائیہ انشائیہ ہوگا۔ یہاں پر بھی وہی والی بات ہے کہ منادہ مفرد معرفہ ہے لہذا مبنی بر ضم ہے، لیکن یہ چونکہ اس میں منقوص ہے لہذا اس کے اوپر آپ کو ضمہ لفظوں میں نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن یہاں پہ ضمہ تقدیراً موجود ہے۔ اسی کے ساتھ ہی منادہ کی جو تمرینیں ہیں وہ یہاں پر مکمل ہو چکی ہیں۔ اب اس کے بعد ہم انشاءاللہ اگلی تمرین شروع کریں گے۔